عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 27 رجب کی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کرائی۔ تو معراج پر رب کائنات نے اپنے محبوب نبی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ 3 تحفے، ایک تحفہ نماز کا عطا فرمایا۔ یہ نماز کا تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس عرش معلیٰ پہ بلا کے عطا فرمایا۔ روزے کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ نے زمین پہ بھیجا، اور حج کرنے کا حکم بھی اللہ نے زمین پہ نازل کیا۔ لیکن نماز یہ اللہ کا اتنا پسندیدہ حکم ہے کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ نبی، اپنے محبوب نبی، اپنے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش معلیٰ پہ بلا کے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کو اتنا پسند تحفہ تھا کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نماز کا تحفہ ملا تو اللہ کے نبی کو پہلے اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں دی۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں بنی اسرائیل کے حالات دیکھ کے آ چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا یہ کم کروا لیجئے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، اسی طرح 9 چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے۔ 9 چکر لگائے تو 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں بنی اسرائیل کے حالات دیکھ آیا ہوں، لہٰذا یہ نمازیں 5 بھی بہت زیادہ ہیں، 5 بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے 10ویں مرتبہ واپس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لہٰذا میں اپنی امت کو سمجھا لوں گا کہ آپ 5 نمازیں پڑھے، اللہ آپ کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازیں لے کر واپس آئے تو اللہ کے محبوب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرو۔ جتنی خشیت کے ساتھ، جتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک تحفہ ہو گیا، یہ اللہ نے عرش معلیٰ پہ عطا فرمایا۔ کون سا تحفہ؟ نماز۔ دوسرا تحفہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرا تحفہ جو عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ کون سی آیتیں ہیں؟ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ یہ تحفہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا تحفہ کون سا عطا فرمایا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ساری رات کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے اللہ لے لیتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی، اتنے فرشتے اس آیت کو لے کر آئے کہ اتنے فرشتے کبھی بھی کسی آیت کو نہیں لے کر آئے تھے۔
जितने फरिश्ते इन 2 आयतों को लेकर आए। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आसमान के जिस दरवाजे से फरिश्ते इस आयत को लेकर आए थे वो उससे पहले ना कभी खुला है और ना इन 2 आयतों के नाजिल होने के बाद वो दरवाज़ा खुला है। वो दरवाज़ा सिर्फ एक मर्तबा खुला है जब अल्लाह ने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों का नुज़ूल फरमाया। तो मेरे भाइयों, इतनी फजीलत वाली ये आयतें हैं। और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि और आपको क्या तोहफ़ा मिला है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है कि ऐ मेरे महबूब, मेरा कानून है, मेरा उसूल है कि जब भी कोई उम्मत गुनाह करती थी, किसी उम्मत का कोई बंदा गुनाह करता था, तो मैं उनको फ़ौरन रुसवा कर देता था। उनके गुनाह की वजह से उनको फ़ौरन रुसवा कर देता था। मैं नहीं देखता था कि ये अमीर है, गरीब है, कौन नहीं है। मैं उसको उसी वक़्त, कभी उसकी पेशानी पे उसका गुनाह लिखा जाता, कभी उसके घर की चौखट पे उसका गुनाह लिखा जाता था कि इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लेकिन मेरे महबूब, मैंने आपकी उम्मत के लिए ये एजाज़ रखा है कि ये चाहे जितने भी गुनाह करें, मेरी सत्तारी की चादर की लपेट के अंदर इनके गुनाह आ जाएंगे। मैं इनके ऐबों को, इनके गुनाहों को छुपाऊंगा और जब ये तौबा करेंगे इनके मैं सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो मेरे दोस्तों, ये 3 अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफे अता फरमाए। एक नमाज का, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, और तीसरा कि आपकी उम्मत के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन छुपाएंगे, रुसवा नहीं करेंगे। गुनाहों की वजह से आपकी उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन रुसवा नहीं करेंगे, उनके गुनाहों पे पर्दा डाल के रखेंगे। ये अल्लाह ने अपने महबूब को 3 तोहफे अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।